ایک شخص ہے اصفہان کا، تاجر ہے، بہت بڑی عزاداری کرواتا ہے، اور عزاداری ہی کی وجہ سے ایام محرم میں کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا، مگر وہ مستقل امام حسین کی مجالس کراتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب چیزیں خریدنے جاتا ہے تو دکان والے سے کہتا ہے اس میں درجہ 1 کون سی ہے، درجہ 2 کون سی ہے؟ دکاندار بتاتا ہے یہ درجہ 2 ہے اور یہ درجہ 1 ہے۔ اب یہ کہتا ہے مجھے درجہ 1 دے دو، دنیا والوں کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ امام حسین کی عزاداری میں جب بھی کوئی خرچ کرے تو اعلیٰ قسم کی چیزیں خرچ کیا کرو، محفوظ ہو رہی ہے۔ ہر چیز جو بھی لیتا ہے پوچھ لیتا ہے یہ کیسی کوالٹی میں اچھی ہے، جو سب سے اچھی وہ چیز مجھے دی جائے۔ ایک دن یہ اپنے بچوں کو آمادہ کرتا ہے، یہ واقعہ بہت زیادہ ایران میں بہت ہی زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور خصوصاً جب امام حسین کا موضوع ہو تو اس میں اس واقعے کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھ رہے کہ کون دیکھ رہا، مجلس میں ہم پہنچے کون دیکھ رہا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ روایت پڑھی، میں حیران ہو گیا۔ روایت یہ تھی کہ اگر کوئی شک کرے اس بات میں کہ امام حسین اس طرح سے دقیق آپ کی ایک ایک چیز لکھ رہے تو کیا وہ اپنے ایمان میں شک کرے، اس روایت میں شک نہ کرے۔ تو عزاداری میں مصروف رہتا تھا۔ اس دفعہ اس نے سوچا عزاداری اپنے بچوں کے سپرد کرتا ہوں اور امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ اب یہ زیارت کے لیے نکلا اور بچوں نے عزاداری شروع کر دی، چیزیں آتی رہیں، مجلس ہوتی رہی، ماتم ہوتا رہا۔ اس نے کربلا میں پہنچ کر امام حسین کی زیارت کی اور وہیں پر خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میں کاپی ہے، ایک ہاتھ میں قلم ہے، اس پر کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ جو بھی چیزیں اس وقت استعمال ہوتی ہیں، خواب میں دیکھا اس نے امام حسین کسی چیز پر لکھ رہے ہیں۔ کہتا میں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر دیکھا کیا لکھ رہے، کہ جب میں نے دیکھا تو امام حسین ایک ایک جگہ کا نام اور وہاں پر جو مجلس ہو رہی ہے وہ لکھ رہے ہیں، جو مجلس کروا رہے ہیں اس کا نام لکھ رہے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا۔ اب میں نے بڑھ کر ہمت کی، میں نے کہا کہ اپنے مولا سے سوال کیا جائے، آقا اس گناہگار کا بھی نام کہیں ہے؟ میں نے پوچھ لیا بڑھ کے کہ بھائی میرا بھی مولا نام ہے اس میں۔ امام نے فہرست دکھائی اور فہرست دکھانے کے بعد کہا کہ تمہارے گھر کی مجلس پوری کی پوری لکھی گئی ہے، یہ تبرک اس میں آیا ہے۔ اب جو میں آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنیے۔ تبرک کی فہرست میں ایک جگہ نمبر 2 لکھا ہوا تھا، آئل گھی استعمال ہوا ہے، درجہ 2، اور ایک لکھا تھا باورچی نے اپنے حصے کی ماچس کی 1 تیلی استعمال کی ہے، 1 تیلی۔ یہ بڑا حیران ہوا، یہ ماجرا کیا؟ اس کی آنکھ کھل گئی، زیارت کر چکا تھا یہ،
واپس اپنے علاقے میں پہنچتا، اپنے گھر میں آ کر بچوں سے پوچھتا بیٹا عزاداری صحیح کی؟ بولا جی بابا بالکل صحیح کی۔ کہیں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ نہیں بابا کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کہا پھر بھی سوچ لو۔ بچوں سے کہا پھر بھی سوچ لو کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ تو ایک بچے نے بتایا بابا ہم گھی لینے گئے تھے تو ہمیں اچھی کوالٹی کا نہیں ملا تھا، اس لیے ہم نے نمبر 2 کوالٹی کا گھی استعمال کیا۔ اب اسے یاد آ گیا کہ امام حسین نے وہاں پر لکھا ہوا۔ کہ بیٹا اور تو بابا کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، باقی سب ہم نے پورا کیا۔ فوراً بچوں کو چھوڑ کر باورچی کے پاس آیا۔ باورچی سے کہا تو نے اس دفعہ کچھ خاص کام کیا؟ کہ نہیں جیسے کرتا ہوں نارمل کام کیا۔ نہیں امام حسین کے لیے کوئی خاص کام انجام دیا؟ کہ نہیں میں نے کوئی خاص کام تو انجام نہیں دیا۔ کہ پھر بھی سوچ۔ کہ نہیں کوئی خاص کام تو میں نے انجام نہیں دیا، ہاں ماچس نہیں مل رہی تھی تو میں نے اپنی جیب سے ماچس نکال کے ایک تیلی جلائی۔ یہ حسینیت ہے، یہ آپ کے جزا، ایک ایک قدم کی جزا کا نام ہے۔ وہ جس کا تذکرہ آپ سننے آئے ہیں، جس کے تذکرے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جس کے تذکرے کے لیے آپ نے سارے کام چھوڑ دیا ہے، جب آپ اتنا کر سکتے ہیں تو جس کا تذکرہ ہے وہ کیوں اتنا نہیں کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔